بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اموال جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1، سونا چاندی، چاہے سکے کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چاہے زیور استعمال ہو رہا ہو یا یوں ہی رکھا ہوا ہو۔ گھر میں عورتیں جو زیور استعمال کرتی ہیں اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ عام طور پر عورتیں یہ سمجھتی کہ جو زیور استعمال میں ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، حالانکہ اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، یہ ذہن میں ہو۔ زیور شوہر کا ہے یا بیوی کا، اس کی وضاحت۔ شوہر نے زیور بیوی کو بخشش کر کے مالک بنا دیا ہو، اسی طرح والد نے بیٹی کی شادی کے وقت زیور بنا کر بیٹی کو بخشش کر کے مالکانہ قبضہ دے دیا ہو، تو بیٹی اور بیوی اس کی مالک ہو گئی۔ اس کی زکوٰۃ بیٹی اور بیوی پر لازم ہے۔ بیٹی اور بیوی کے پاس رقم نہ ہو اور شوہر بیوی کے کہنے پر اور والد بیٹی کے کہنے پر اس کی زکوٰۃ ادا کر دے تو درست ہے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اگر شوہر نے یا والد نے صرف پہننے اور استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں تو شوہر یا والد اس کا مالک ہے، انہی پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کا واضح ہونا ضروری ہے کہ کون اس کا مالک ہے، یعنی ہم نے ان کے لیے لے لیے تو کہہ دینا چاہیے کہ آپ اس کے مالک ہیں، اور نہیں تو پھر استعمال کے لیے عاریتاً، جیسے جب ضرورت پڑی ہم کو تو ہم کبھی بھی اس کو بیچ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی صورت ہے کہ واضح ہو جانا چاہیے، پھر زکوٰۃ دینے کے وقت بھی سہولت ہو۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ بہو کے زیورات کی زکوٰۃ سسر ادا کرے تو بہو کا زیور سسر کا سمجھا جاتا ہے، سسر کے انتقال کے بعد سسر کا ترکہ سمجھا جاتا ہے، شوہر کے دوسرے بھائیوں کو بھی اس میں حصہ دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ جو زیور بہو کی ملکیت ہے اس کی زکوٰۃ سسر تبرع و احسان کے طور پر ادا کرتا ہے۔ چونکہ بہو کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے سسر اس کی طرف سے ادا کر رہا ہے بطور احسان، تو سسر اس زیور کا مالک نہیں ہوگا، وہ زیور بہو ہی کا شمار ہوگا۔ شادی کے لیے رکھے گئے زیورات پر زکوٰۃ۔ اگر باپ یا ماں نے بچے یا بچی کی شادی کے لیے زیورات بنا کر رکھے ہیں اور وہ ابھی بچوں کو بخشش نہیں کیے گئے بلکہ اپنی ہی ملکیت میں ہیں، تو ان کی مالیت پر حسب ضابطہ زکوٰۃ ماں یا باپ پر واجب رہے گی، اور اگر بچوں کو بخشش کر کے ان کے قبضے میں دے دیے ہیں اور بچے بالغ ہیں اور نصاب کے شرائط پورے ہوتے ہو تو سال گزرنے پر ان بچوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فتاوی محمودیہ ڈھابے۔ اب پھر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بھئی ان کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو یہ ہے کہ اس میں سے بیچ کر دے لیکن زکوٰۃ ضرور دے، اتنا پورا رکھنا ضروری تھوڑی، اس میں سے کچھ حصہ بیچ دیں یا کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی شکل اور صورت بن جائے۔ نمبر 2، نقد رقم۔ دوسری چیز جس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے وہ نقد رقم ہے، چاہے وہ ہمارے قبضے میں ہو، ہمارے گھر میں ہو یا بینک میں جمع ہو یا BC میں جمع ہو، سب نقد رقم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 3، مال تجارت۔ تیسری چیز جس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے وہ مال تجارت ہے۔ مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو، لہٰذا اگر کسی شخص نے بیچنے کی غرض سے کوئی پلاٹ یا زمین یا مکان خریدا کہ اس کو بیچ کر نفع کماؤں گا تو یہ سب مال تجارت میں داخل ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن اگر پلاٹ یا مکان یا زمین اس نیت سے خریدے کہ اگر موقع ہو تو اس پر رہائش کے لیے مکان بنا لیں گے، یا موقع ہوا تو کرائے پر چڑھا دیں گے، یا موقع ہوا تو بیچ دیں گے، کوئی ایک واضح نیت نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ طے ہے کہ بیچنے کے لیے ہی آدمی نے خریدا تو پھر زکوٰۃ اس پر فرض ہے۔
عام طور پر جس کا ذاتی مکان نہیں رہتا تو وہ تذبذب میں رہتا ہے کہ بھئی پلاٹ اس لیے لیے کہ اس پر ہم مکان بنائیں، تو اور جس کا مکان ہوتا ہے خود کا عام طور پر وہ بیچنے کے لیے، نفع کے لیے دوسرا پلاٹ خریدتا ہے عموماً۔ دکان کے سامان تجارت کی زکوٰۃ، جس شخص کی دکان میں فروخت ہونے والا مال ہو، مثلاً کپڑے، جوتے اور موبائل کی دکان میں کپڑے، جوتے اور موبائل ہو، تو اس پورے اسٹاک مال پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ ایسے ہی مال تجارت کی زکوٰۃ میں کس قیمت کا اعتبار ہے؟ مال تجارت کی زکوٰۃ خرید قیمت کے حساب سے نہیں بلکہ بیچنے کی قیمت کے حساب سے نکالنا ضروری ہے۔ اگر ان کی بیچنے کی قیمت متعین اور مقرر ہو تو اس کا اعتبار کیا جائے، اگر بیچنے کی قیمت متعین نہ ہو تو اکثر وہ بیچ کر جو قیمت دی جاتی ہے اس کا حساب لگائیں گے، اور اگر اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو تو پورے سال بھر میں فروخت ہونے والے مال تجارت میں نفع کا فیصد یعنی ٹکا واری نکال کر اسی فیصد کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ عام طور پہ ایک چیز ہم کو 50 روپے میں آئی اور ہم اس کو مارکیٹ میں 100 میں یا 80 میں دیتے، تو اگر یہ طے ہے کہ 80 میں دے رہے، 100 میں دے رہے، تو اس حساب سے اس چیز کا ہم پورا حساب لگائیں گے۔ لیکن بعض لوگ کیا بولتے کہ مولانا جیسا گراہک آتا ہو ویسا ہم دے دیتے، قیمت فکس نہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ عام طور پر پچھلے سال میں آپ نے جو اپنی دکان میں سے سامان فروخت کی تو وہ پورا نفع دیکھیں گے ٹکے والی کے حساب سے کتنا نکل رہا، 20% نکل رہا ہے یا 30% نکل رہا ہے یا 40% نکل رہا، جو بھی نفع ہم نے لوگوں سے کمایا تو اس نفع کا جو ہے تو اعتبار ہوگا۔ ریٹیل اور ہول سیل کاروبار میں زکوٰۃ کس قیمت کے اعتبار سے ادا کریں؟ اموال تجارت میں زکوٰۃ خرید قیمت کے حساب سے نہیں بلکہ بیچنے کی قیمت کے حساب سے نکالنا ضروری ہے۔ لہٰذا جس دکان میں مال کو ریٹیل بھاؤ میں بیچا جائے اس میں ریٹیل بھاؤ کا اعتبار ہوگا، اور جس دکان میں مال کو ہول سیل میں فروخت کیا جائے اس میں ہول سیل بھاؤ کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔